بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو زی اسلامک ٹی وی کی جانب سے محبتوں بھرا السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج ایک ایسا دلچسپ واقعہ ہم آپ سے شیئر کرنے والے ہیں جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس واقعے سے آپ کو ایک سبق بھی حاصل ہوگا۔ اس لیے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، بنی اسرائیل میں ایک بدکار عورت 7 ولیوں کی ماں کیسے بنی؟ آئیے آج یہ ویڈیو تفصیل کے ساتھ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ دوستو، بنی اسرائیل میں ایک بدکار عورت رہتی تھی۔ اللہ نے اسے حسن و جمال خوب دیا تھا۔ وہ بدکار بھی انتہا درجے کی تھی۔ پوری بستی کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے۔ وہ اتنی مالدار ہو گئی کہ اس نے اپنے لیے ایک خوبصورت محل بنوایا اور ایک خوبصورت تخت بھی بنوا لیا۔ وہ بن سنور کر ملکہ کی طرح تخت پر بیٹھ جاتی۔ اس کی زندگی ایسی ہی گزر رہی تھی کہ ایک مرتبہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تخت پر بیٹھی تھی۔ قریب کسی بستی کا ایک نوجوان تھا جو بڑا ہی نیک تھا، عبادت گزار تھا۔ وہ ادھر سے گزرا اور گزرتے ہوئے اچانک اس کی نظر اس بدکار عورت پر پڑی، اور اس بدکار عورت کی ایسی تصویر اس کے دل میں چپی کہ وہ تو چلا گیا، مگر اس کا دھیان ادھر ہی بھٹک گیا۔ پھر وہ مراقبے میں، تسبیح میں، عبادت میں، تلاوت میں، حتیٰ کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اس کا دل نہیں لگتا تھا، اور ہر خیال میں، ہر طرح میں اس کے دل میں اسی کا خیال رہنے لگا۔ اس نے روزے بھی رکھے لیکن خیال نہ نکلا۔ اس نے اپنے آپ کو کافی تکلیف پہنچائی، کئی دن اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا، مگر اس کے دل سے خیال نہ نکلا۔ حتیٰ کہ ایک دن اس نے سوچا کہ اس خیال سے میری جان نہیں چھوٹتی، اس عورت کے پاس جاتا ہوں۔ چنانچہ اس کے پاس جو گھر کا سامان تھا، مال و دولت اس نے اکٹھا کیا، اپنا سامان بیچا اور اتنے سارے پیسے تیار کر لیے جتنے وہ بدکار عورت لیتی تھی، اور اس بدکار عورت کے پاس آیا اور اس کو پیسے دے کر اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ بات چیت کرنے لگا۔ اچانک بات چیت کے دوران اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے نیکوکاری کے اتنے سال گزارے ہیں، آج مجھے میرا رب، میرا اللہ بدکار عورت کے ساتھ بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔ بس یہ خیال دل میں آیا تو اللہ کا ڈر دل پر غالب آ گیا۔ اس نوجوان نے اللہ کے ڈر اور خوف سے کانپنا شروع کر دیا۔ عورت اسے پوچھتی ہے، تم کانپ کیوں رہے ہو؟ تمہارا چہرہ کیوں پیلا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، بس میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس نے کہا، پھر تم جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ مقصد پورا کرو اور چلے جاؤ۔ اس نے کہا، نہیں۔ وہ بڑی حیران ہو گئی کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا مرد نہیں دیکھا جو میرے قریب اس طرح آ جائے اور پھر برائی کیے بغیر یہاں سے واپس چلا جائے۔ دوستو، یہ نوجوان کیسا ہے؟ مگر نوجوان نے کہا کہ یہاں سے اب میں جاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ تم کون ہو، کہاں سے ہو؟ اور اس نے بتایا کہ میں اس نام کا بندہ ہوں اور فلاں بستی کا رہنے والا ہوں۔ میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنی عمر مصلی پر بیٹھ کر گزارے، آج میرا اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہوگا۔ بس اسی کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور وہ وہاں سے چل پڑا۔ اب وہ جو وہاں سے چلا گیا، اس عورت کی تھوڑی بہت اس کی صحبت ہو گئی اور اس کی برکت اس کو مل گئی۔ چنانچہ عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ کنوارا نوجوان اتنا اللہ سے ڈرتا ہے جبکہ اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، اور میں تو سارا دن اور ساری رات گناہ کرتی ہوں، میں تو خدا سے ڈرتی ہی نہیں۔ اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہو گئی۔ دل میں خیال آیا کہ اچھا، چلتی ہوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتی ہوں کہ کیا میرے لیے بھی توبہ کی کوئی صورت ہے۔ وہ اپنے گھر سے نکل پڑی اور اس کو بستی کا ایک بندہ پہچانتا تھا۔ وہ ایسی نامی گرامی خاتون تھی۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو نصیحت فرما رہے تھے۔ اس نے کسی آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔
اس بندے نے سیدھا جا کر کہہ دیا کہ حضرت آپ سے فلاں عورت ملنے آئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا تو انہیں بہت جلال آیا کہ لوگ کیا سوچیں گے کہ ایسی عورت ان سے ملنے کیوں آئی ہے، اس سے ان کا کیا تعلق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر کہہ دیا کہ اسے کہو کہ یہاں سے چلی جائے، میں اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ناراض ہو گئے۔ وہ عورت ڈر گئی کہ میری بدکاریاں ایسی ہیں کہ اللہ مجھ سے پہلے ہی ناراض تھا اور اللہ کا نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، مجھ سے ملنا پسند نہیں کیا، میرے لیے تو دنیا میں اب کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی نے بھی میرے ساتھ بات کرنا گوارا نہ کیا، میں اتنی گری ہوئی عورت ہوں کہ وہ بات بھی نہیں کرنا چاہتے۔ چنانچہ وہ گھر آئے اور اس نے گھر کی کنڈی لگائی۔ اس نے اپنے کسی بڑے سے سنا تھا کہ بندہ جب اپنے رب کو منانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے آگے سجدہ کرے، چنانچہ اسے کوئی اور طریقہ نہیں آتا تھا۔ گھر کی کنڈی لگا کر مصلی پر بیٹھ کر اس نے سجدہ کیا اور دل سے اپنے پروردگار سے کہا کہ میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں، اے میرے پروردگار، میرا کوئی نہیں تیرے سوا، پھر اللہ کی شان دیکھیں۔ اس نے رات گزاری۔ اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ہوں، اکیلی مکان میں رہتی ہوں، ایک میری خادمہ ہی تو ہے، اگر نیت کر بھی لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاریاں کی ہیں وہ تو مجھے نہیں رہنے دیں گے، تو لہٰذا میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ تبھی اس نے فیصلہ کیا کہ یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اس نے ایک سادہ سا لباس پہنا تاکہ لوگ پہچان نہ سکیں یہ کون ہے، اور پھر اس نے سوچا کہ عورت ہوں، کہاں جاؤں گی۔ دل میں خیال آیا کہ وہ جو ایک نوجوان تھا جس کے دل میں اللہ کا خوف تھا، وہ اللہ کے ڈر سے کانپ رہا تھا، اس نیک بندے کے پاس چلی جاؤں، ممکن ہے کہ وہ مجھے نکاح میں قبول کر لے۔ بستی کی طرف چل پڑی، چنانچہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے گھر پہنچی۔ گھر والوں سے کہا کہ میں فلاں بندے سے ملنے آئی ہوں، تو انہوں نے کہا اس کے ذکر و عبادت کا معمول ہے اور وہ کمرے سے اس وقت نکلتا ہے، تم انتظار کر لو۔ اس نے کہا کہ بہت اچھا، اور انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب انتظار کر رہی تھی تو اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا اور اس نوجوان کی نظر اس عورت پر پڑی۔ جب نوجوان نے عورت کا چہرہ دیکھا تو اس کو اپنا وقت یاد آ گیا۔ وہ کون سا وقت تھا؟ میں اپنے مصلی کو چھوڑ کر اس کی چارپائی پر جا کر بیٹھا تھا۔ اس نوجوان کے دل میں خوف طاری ہو گیا کہ کہیں یہ میرا ایمان خراب کرنے تو نہیں آئی۔ میں نے تو اتنی مشکل سے اس کا تصور ذہن سے نکالا تھا۔ اس نوجوان پر اتنا خوف طاری ہو گیا کہ وہ وہیں گر پڑا اور اس کی جان نکل گئی۔ اس کی موت پر اس کے گھر والوں کے ساتھ ساتھ اس عورت کو بھی بہت دکھ ہوا۔ 3 دن کے بعد اس عورت نے اس آدمی کے گھر والوں کو بتایا کہ میں تو اس نیت سے آئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو اب اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس کا ایک بھائی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے تو تم اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ جب بھائی سے پتہ کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر پہلے یہ ایسی عورت رہی ہے اور اب توبہ کی نیت کر چکی ہے تو میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا، کیونکہ اللہ پاک معاف کرنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو انسان کیا چیز ہے۔ چنانچہ اس عورت کا اس کے بھائی کے ساتھ نکاح ہو گیا اور اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹے عطا فرمائے، اور وہ 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء اللہ میں سے گزرے۔ ایسی بدکار عورت بھی اگر توبہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 7 ولیوں کی ماں بنا دیتے ہیں۔ ہمارا رب کتنا کریم اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے گناہوں پر شرمندگی اور گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔